نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز طلبہ، الحمدللہ شش ماہی کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد آپ دوبارہ اپنی مادر علمی میں اپنے تعلیمی مشغلے کو جاری رکھنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں. اب 20 دن کی تعطیلات اسی کو اپنے ذہن میں گھمانا اور تعلیم سے دلچسپی پیدا نہ کرنا یہ نادانی. آپ کو یہ بات بارہا کہی جاتی ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے. جتنا آدمی غفلت کا شکار ہوگا خاص طور پر اپنی طالب علمی کے زمانے میں، اتنا آپ کو اپنے مستقبل میں اپنا خسارہ اٹھانا پڑے گا. جتنا سستی کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے سوائے پچھتاوے کہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. اس لیے کہ ایک طرف دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات، دوسری طرف خود ہمارے ملک کے داخلی حالات، یہ اب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اسی طرح سے لاابالی پن کے ساتھ زندگی گزاریں. گزشتہ کل کا ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے کچھ ساتھیوں نے ایک ویڈیو بھیجی کہ کچھ بھج کے ایک مولانا، کیا ہے، عالم، انہوں نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کیا. اس کی تحقیق کی گئی، واقعہ سچا نکلا، کوئی من گھڑت واقعہ نہیں. مجھے پہلے کسی نے کہا تو میں نے تسلیم نہیں کیا. میں نے کہا کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ دے، جاہل سے جاہل بھی نہیں چھوڑتا ہے، تو ایک آدمی عالم ہو کر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی، کہا مولانا آپ خود سنو اس کو، آپ دیکھو اس کو. اور اس کی تصاویر بھیجی تو کہا کہ وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کسی ادارے سے فاضل ہے. پچھلے 15-20 سال سے مسجد میں امامت کرواتا، پچھلے 15-20 سال سے مختلف مسجدوں میں امامت کروائی. کچھ سالوں پہلے
بریلویت کو چھوڑ کر غیر مقلدیت کی طرف آئے پیسے کی لالچ میں. ان کا پڑوسی بیان دے رہا ہے اور پھر اب غیر مقلدیت اور اسلام کو چھوڑ کر سناتن مذہب انہوں نے اختیار کر لیا. جب میں نے ان کے بیان کو سنا، یعنی بڑی بے باکی کے ساتھ اس کا انہوں نے فوٹو بھیجا. پہلے بالکل عالم کے انداز میں ٹوپی داڑھی سب ہے، اور باقاعدہ اس نے خود ویڈیو بنوایا، داڑھی کٹوا رہے ہیں، اپنے سر سے بال نکال رہے ہیں، اور پھر وہ آگ کے سامنے بتوں کے سامنے ان کے ساتھ ان کے مذہب کے مطابق مذہب کو اختیار کر رہے ہیں. آپ اس واقعے سے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس طرف کا رخ اختیار کر رہے ہیں. آپ اگر اس سے بھی سبق ہم نہیں لیں گے تو اور ہمارے لیے کیا واقع ہو سکتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اور ان کا پڑوسی بیان دیتا ہے کہ ان کے 7 بھائی ہیں، 7 کے 7 عالم ہیں، یعنی کوئی جاہل گھرانہ نہیں، پڑھا لکھا. اب چاہے وہ بریلویت سے تعلق رکھتا ہو، غیر مقلدیت سے تعلق، مسلمان تو ہے نا، پڑھا لکھا طبقہ، سب بھائی اس کے عالم حافظ ہے، اور اس کے بعد اس کی یہ صورتحال ہے. اس آدمی نے کہا کہ بھائی اس بندے کے اندر میں ایک وصف ہے لالچ. اور وہ ویڈیو میں تو کہتا ہے کہ بھائی کسی لالچ میں آ کر، کسی دباؤ میں آ کر میں اسلام چھوڑ کر سناتن مذہب نہیں اختیار کر رہا ہوں، میں اپنی خوشی سے اختیار کر رہا ہوں. لیکن اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی لالچ ہوگی. اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، کاد الفقر ان یکون کفرا. اگرچہ اس کی حدیث ہونے میں کلام ہے، لیکن بہرحال اگر حدیث نہ بھی ہو، کسی کا قول بھی ہو، تب بھی اس نے اس طرح کے حالات کی عکاسی کی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسی دنیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی خواہشات کے بہت اسباب پیدا ہو چکے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بہت ساری ایسی چیزیں اپنا لیتا ہے جس کی اس کی زندگی میں اسے ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چیزیں عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو اس کے حصول کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اس کے حصول کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. تو ہمارے ملک میں ارتداد کے ان واقعات کا رونما ہونا، یہ ہمارے لیے ایک سگنل ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں کیا تو اللہ میری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے ایسا حادثہ ہم میں سے کسی کے ساتھ پیش آ جائے. تو اس لیے اپنے وقت کو کام میں لانا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کسی زمانے میں نے پڑھا، وہ مجھے کافی دنوں سے روزانہ میری زبان پر آتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ زمانہ جتنا آگے بڑھے گا اور فتنے جتنا شدت اختیار کریں گے، اتنا علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دینی تعلیم کے اعتبار سے استعداد کا مضبوط ہونا ضروری. اگر آپ کے پاس صالحیت اور صلاحیت
یہ دونوں چیزیں ہوگی تو آپ فتنوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جامعہ آپ کے لیے یہ دونوں تعلیم کا نظام اسی لیے لے کر چل رہا ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کر کر اپنے آپ کو مضبوط بنائے، اپنے آپ کو صالحیت اور صلاحیت کا حامل بنائے، اور اصلی تعلیم حاصل کر کر آپ ہنر کو سیکھ کر اپنے آپ کو ایسا مضبوط بنائے کہ آپ حلال کمائی کے سارے راستے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو منظم زندگی کا عادی بنانا پڑے گا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ کی زندگی کا کیجول کیا ہے، کہ آپ ایسا نہیں کہ آپ کو اٹھانے کے لیے آئے، نہیں، آپ کو خود اپنی فکر سے اٹھنا پڑے گا کہ نہیں، اتنی بڑی رات ہے، کتنا سوئے گا آدمی، رات میں جلدی سو جائے، اور صبح میں کہا کہ 5:23, 24, 25 تک یہ کیا ہو رہا ہے، صبح صادق کا وقت ہے، صبح صادق 5:25 پہ ہو رہی ہے، تو آدمی سوچے کہ اچھا اتنی دیر سے ہو رہی ہے تو چلو 5 بجے اٹھ جائے، خود کر تہجد پڑھیں، اللہ سے ان سنگین حالات میں اپنی حفاظت کی اللہ سے دعا کریں، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد اب یہ تو کیا ہے کہ آپ کو اٹھانے والا آیا، اب یہ اٹھانے والا آپ کو کب تک اٹھائیں گے؟ جب تک کہ آپ یہاں پر ہیں، لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو کوئی آپ کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ کسی مسجد میں امامت کریں گے تو آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، آپ کسی مدرسے میں پڑھائیں گے تو آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، اور اگر یہ عادت آپ کے اندر آج نہیں پڑے گی تو یہاں سے جانے کے بعد کبھی یہ عادت آپ کے اندر نہیں پڑے گی۔ پھر آپ کہیں جائیں گے تو فجر کی نماز میں گلی ماریں گے تو کچھ دنوں کے بعد مسجد والے کہیں گے کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے، اس لیے کہ فجر میں آپ سوتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا، ان چہار دیواری میں آپ ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے جو سانچا ہوتا ہے اس میں اسے ڈالا جاوے، اگر وہ سانچا وہی خراب ہو تو وہ چیز کیسی بنے گی؟ جس میں گلاس بنایا جاوے اگر وہ ٹیڑھا ہو گیا ہو تو گلاس کیسا بنے گا؟ ٹیڑھا بنے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں ٹیڑھے رہے، آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہوئے، آپ کی عادات صحیح نہیں ہوئی، آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت نہیں، آپ کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں، زور زبردستی آپ نے نمازیں پڑھی، تو یہاں سے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ جو شخص طالب علمی کے زمانے میں جد و جہد کر کر، محنت کر کر، اپنے نفس پر قابو پا کر اپنے آپ کو بناتا ہے، وہ یہاں سے جانے کے بعد بہترین زندگی گزارتا ہے، اور جو یہاں کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ یہاں سے جانے کے بعد کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مدارس کی چہار دیواری کا بگڑا ہوا کبھی سدھر نہیں سکتا، اور یہاں کا سدھرا ہوا کبھی بگڑ نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ نے اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالا تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں، اگر یہیں پر آپ غلط عادات اور اطوار کا شکار ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اس لیے طالب علم کے پیش نظر صرف دو چیز ہونی چاہیے، ایک میرے علم میں اضافہ ہو، دوسرا میرے تقوی میں اضافہ ہو۔ آپ کے پاس اگر یہ دو چیزیں جمع ہو گئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ بتائے گا، اور انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی ضرورت انسان کا کیا ہے؟ رزق ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑا چیلنج ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر آپ کے اندر تقوی آیا تو اللہ آپ کو ایسے رزق دیکھا کہ آپ کو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ تو اس لیے ویسے
ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 5 سال میں کم از کم 20,000 لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جا چکی ہیں۔ کتنی؟ 20,000۔ اس سے زیادہ کا امکان ہے، اس سے کم کا امکان نہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ خود اپنا ایمان بچانے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے ساتھ ساتھ امت کے ایمان کو بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ان مدارس کو کون چلا رہا ہے؟ امت چلا رہی ہے۔ جب امت چلا رہی ہے تو امت کا یہ حق ہم پر ہے کہ ان کی دینی ضرورتوں کو ہم پورا کریں۔ اور ان کی دینی ضرورت کیا ہے کہ ان کو کس طرح سے دین پر استقامت کے ساتھ رکھا جائے، ثابت قدم رکھا جائے، کون سے ذرائع اور وسائل استعمال کر کر ہم ان کو دین پر جمانے میں کیا ہو جاوے، کامیاب ہو جائے۔ یہ امت کا ہم طلباء اور علماء پر حق ہے۔ اگر ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن یہ امت ہمیں اللہ کے سامنے پکڑے گی، کہا کہ ہم نے ان مدارس کو چندہ دیا، ہم نے ان مدارس کا تعاون کیا، مگر یہاں سے ایسے لوگ ہم کو نہیں ملے، یہ طلباء، یہ اساتذہ جنہوں نے ہمارے ایمان اور اسلام کی فکر کی۔ الا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو جواب دینا پڑے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ آپ شہروں میں کبھی جاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ بیچارے آوارہ پھرتے ہیں، دکانوں کے سامنے، چوراہوں پر، گول راؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ سب بے روزگار لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی دن میں 1 بار کھانا ملتا ہے، کبھی 2 3 دن تک کوئی کھانا نہیں دیتا ہے۔ تو کھانا اتنا آسان نہیں ہے، ایک ایک لقمے کے لیے انسان کو بڑی جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مل جاتا ہے۔ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ایک اچھی استعداد کے عالم کسی مدرسے میں کتابیں پڑھاتے تھے، ان کو کسی وجہ سے روزی روٹی کی پریشانی کا شکار ہوئے تو کیا کیا معلوم؟ انہوں نے، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، ٹرین کے سامنے جا کر کود گئے اور خودکشی کر لی۔ کون؟ ذی استعداد عالم۔ کیسے عالم؟ ذی استعداد۔ بھئی ہم تو لوگوں کو خودکشی نہیں کرنا ہے یہ سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اگر ہمارے علماء ہی یہ کرے تو کیسے چلے گا؟ یہ دنیا میں حالات تو آتے ہیں، مگر ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر یہ دنیا میں حالات نہیں آئے تو یہ دنیا تھوڑی ہے تو جنت بن جائے گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، یہ تو کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے۔ دنیا میں تو اللہ آزماتا ہے، کبھی نعمت چھین کر آزماتا ہے، کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے۔ نعمت چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، نعمت دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔ تو صبر اور شکر ان دونوں کے درمیان انسان کی زندگی گزارتی ہے، خوف اور رجا ان دونوں کے بیچ ایمان کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نا کہ ایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے بیچ۔ تو اس لیے اپنا وقت صحیح استعمال کیجئے، اور آپ کے لیے جتنے پروگرام بنائے جائیں ان پروگرام میں جو آپ کی استعداد کے مطابق ہو، اس سے ملتا جلتا ہو، اس میں شریک ہو کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے کہ ایک طرف ہمارے اس ملک کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو امانت داری کے ساتھ کام کریں، اور امت کو بھی ایسے علماء کی ضرورت ہے جو ان کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی اور رہبری کریں۔ تو ہم پر دوہری ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری نہیں، ڈبل ذمہ داری ہے۔ تو ڈبل ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم کو محنت بھی کیسی کرنی پڑے گی؟ ڈبل کرنی پڑے گی۔ لہذا
اس بنا پر آپ یکسوئی کے ساتھ طلب علم میں لگ جائیں. آپ کا پورا وقت 24 گھنٹے میں سے 5-7 گھنٹے آپ کے سونے میں، اس کے علاوہ آپ کے تقریباً 14-15 گھنٹے یہ تعلیم میں صرف ہونے چاہیے. آوارہ دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر اپنا وقت گزاریں گے، کیا ملے گا؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قرآن نے کتنی سخت آیت کریمہ نازل کی. اگرچہ اس کا سبب نزول بیان کیا جاتا ہے کہ کفار مکہ میں سے ایک سردار تھا، وہ ایمان لانا چاہتا تھا، مگر اس کے دوست نے اس کو کہا کہ مومن ہو کے کیا کرے گا، تیرے گھر والے تجھ سے ناراض، یہ وہ، اس کو ورغلایا. تو اپنے ان غلط دوستوں کی بات میں آ کر اس نے ایمان نہیں قبول کیا. قرآن نے اس کے بارے میں بیان کیا اور مر گیا وہ. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن قیامت کے دن وہ اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، یعنی افسوس کرے گا. یقول یا لیتنی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو اس لیے مدارس کی زندگی میں، طلب علم کی زندگی میں صحبت یہ سب سے اہم رول ادا کرتا ہے. کون سی چیز؟ صحبت. کہ آپ کیسے طالب علم کی صحبت میں رہتے ہیں. محنت کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، کس قسم کے طالب علم کی صحبت میں آپ رہتے ہیں. اگر آپ اچھے طالب علم کی صحبت میں رہیں گے تو اس کا اثر آپ پر مرتب ہوگا، اور آپ برے طالب علم کی صحبت میں رہیں گے تو اس کا اثر بھی آپ پر مرتب ہوگا. صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے ساتھ حضرات صحابہ کو لگا دیا. صحابہ سب سے افضل کیوں ہے؟ ارے انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ کیوں؟ لأنہم صاحبو، اس لیے کہ انہوں نے کس کی صحبت اختیار کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. اس لیے صحبت بہت بڑی چیز ہے. تو ہمارے طلباء کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. جو طالب علم غلط عادات اور اطوار کا شکار ہے، اسے 2 رکعت توبہ پڑھ کر، توبہ کی 2 رکعت نماز پڑھے، توبہ کرے اور اللہ کے سامنے رو کر گر گڑا کر مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد تو میرے دل کو کجی کی طرف نہ لے جا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے مجھے رحمت خاصہ عطا فرما. تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگانے کی ضرورت ہے. دعا کا عادی بنائیں، قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں. کچھ دنوں پہلے کچھ طلبہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات آپ سے کہنی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا کہ آپ جب شروع میں فارغ ہونے کے بعد آپ نے سختی کی تو مسجد میں کسی کی رکعت نہیں جاتی تھی، لیکن کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو 5-6 صفحے اس کے بعد سب کی رکعت جاتی ہے. تو ایسا کیوں؟ میں نے کہا کہ بھائی پہلے میں پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، ابھی مشغولیت بڑھ گئی، سفر بڑھ گئے، میں پیچھے نہیں آ پاتا ہوں. تو انہوں نے افسوس ظاہر کیا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں جب رہتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ان کو سمجھانے کی. اب ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے کتنا کریں گے کام، ہمارے ساتھ بھی اور بہت سارے کام لگے ہوئے، وہ کام بھی کرنے ہیں. میں نے کہا میں اکیلا، تو کہا کہ آپ اکیلے ہوتے تھے کی رکعت نہیں جاتی تھی. میں نے کہا ابھی 5-5 7-7 لوگ ہیں لیکن پھر بھی نہیں گانٹتے یہ لوگ، تو اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے. تو یہ آپ کو عادی کہ بھائی مسجد میں اذان ہوئی، مسجد میں آنا ہے. ابھی بتایا وہ اساتذہ نے کیا کہ طلبہ ادھر پیچھے بھاگ رہے تھے. کہا کیوں؟ کہا کہ مسجد میں آج بیان ہوگا تو بیان نہیں سننا ہے. بھائی بیان نہیں سننا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھنا اس کے لیے. 2-3 صف نہیں، غائب ہے.
ارے بھائی آپ اپنی فکر سے آپ کو نماز کا عادی بننا پڑے گا. تو کہا کہ ان کو ادھر سے بھگایا تو ادھر بھاگے, کچھ آئے اور کچھ چلے گئے. کس کا بگڑا؟ میرا کچھ بگڑا؟ جن کو بھگایا ان کا کچھ بگڑا؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی, انہوں نے نماز نہیں پڑھی, انہوں نے جو اچھی بات نہیں سنی, تو کس کا بگڑا؟ ان کا بگڑا. تو اس لیے یہ غلط ہمارے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. دیکھو, آپ صحیح معنی میں انسان اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ دین کی کامل سمجھ نہ آئے اور خود ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم, خود اپنے آپ کی تبدیلی کی فکر آپ کو نہ ہو. ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے کہاں تربیت پائی؟ فرعون کے محل میں. اور جو سامری تھا اس کی تربیت کس نے کی تھی معلوم؟ جبریل نے. مگر اس کے باوجود بھی وہ سدھرا نہیں, بلکہ پورے بنی اسرائیل کو بگاڑا اس نے. معلوم کیا ہوا کہ جبریل کی تربیت بھی ملے لیکن خود اپنے اندر تبدیلی کی فکر اور کوشش نہ ہو, کوئی چیز آپ کو نہیں بدل سکتی. کوئی بیان آپ کو نہیں بدل سکتا, کوئی کتاب آپ کو نہیں بدل سکتی, کوئی سبق آپ کو نہیں بدل سکتا, کوئی صحبت آپ کو نہیں بدل سکتی. سب سے پہلے آپ کا ارادہ, آپ کے اپنے اندر صالحیت پیدا کرنے کا جذبہ وہ بیدار ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا ہے. اس کو آسان یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں نے اور آپ نے پایا ہوتا تو ہم اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت تصور کرتے ہیں نا, کیونکہ حضور کی سیرت کو جانا, حضور کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ابو جہل کو ملے نا حضور, کیا کیا؟ آپ کی بات مانی اس نے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا. ابی بن خلف کیسے کیسے بڑے بڑے کفار مکہ اور اس کے صنادید قریش تھے. کیوں؟ ان کو اپنے اندر تبدیلی نہیں لانی تھی. ان کو اپنی امارت کا, اپنی کرسی کا, اپنے پیسے کا, اپنے سرداری کا کیا تھا, گھمنڈ تھا, اسی میں رہ گئے. پھر دیا دو صحابہ نے اٹھا کر قتلہ ابنی افرا. امام بخاری نے بڑا شاندار باب قائم کیا, کہا قتلہ ابنی افرا, کہ ابو جہلین کو ابنی افرا, افرا کے دو بیٹوں نے قتل کیا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے انصار کے, ایک 15 سال کے اور ایک 16 سال کے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کارساز گرم تھا, میں ایک جگہ پر کھڑا ہوا تھا تو یہ دو بچے اچانک میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی. کہا کہ این ابو جہلین, کہا یہ ابو جہلین کدھر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کا چہرہ یوں کر کر دیکھتا تھا اور کہتا تھا تمہیں کیا کام ہے ابو جہلین کا؟ اس لیے کہ وہ مدینہ کے تھے, عبداللہ بن مسعود مکہ کے تھے, اور بچے مدینہ کے تھے, انہوں نے کبھی ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا. تو کہا کہ یہ ابو جہلین جو ہے یہ ذرا زیادہ بڑا بدماش دکھتا ہے, ہم کو ذرا اس کا کام تمام کرنا ہے. اور وہ بڑا بہادر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی, اللہم اہد احد العمرین, اے اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے, یا تو عمر بن خطاب کو یا ابو جہل کو. اس کی کنیت ابو الحکم تھی, اس کا نام بھی عمر تھا. تو وہ مقدر میں کس کے آ گئی؟ عمر بن خطاب کے, اور حضرت محروم رہ گئے. وہ محروم اسی لیے رہے کہ حضرت عمر کے دل میں کہیں نہ کہیں پر اپنی اندر تبدیلی کا جذبہ تھا, اور یہ حضرت تو تبدیل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو سب
جو تبدیلی ہونا چاہتے تھے ان کو بھی بگاڑنے کے چکر میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب کہا کہ میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے ہیں، یہ اس کو مارنے جائیں گے، وہ تو بڑا بہادر ہے، ان کو تو ایسے ہی مار دے گا وہ. اتفاق سے ابو جہل سامنے دکھا. فاشرت الیہ، عبداللہ بن مسعود کہا میں نے اشارہ کیا، کہا میرا اشارہ کرنا تھا کہ وہ تو باز کی طرح جھپٹ پڑے اس کے اوپر. میں تیزی سے ان کے پیچھے گیا کہ چلو جا کر کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جاوے، دونوں کو یہ نہ مار دے. کام میں پہنچوں وہاں تک تو کام تمام کر دیا انہوں نے. میں وہاں پہنچوں وہاں تک تو کام کیا کر دیا؟ تمام کر دیا، چھٹی کر دی اس کی. تو اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر ابو جہلین کو ان دو چھوٹے بچوں کے ہاتھ مروایا. ہمارے علماء نے لکھا ہے، متصوفین کہتے ہیں کیوں؟ کہا اس کو بڑا تکبر تھا، اتنا یعنی مہا بدماش تھا وہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کی جان کے اس کے آخری سانس چل رہی تھی. میں پہنچا وہاں پر تو مجھے کیا کہتے ہیں معلوم؟ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا. وہ کیا بولتا ہے؟ ذرا نیچے سے. بولے کیوں؟ بولے سب لوگوں کی جب گردن رکھی ہو تو سردار کی گردن اوپر رکھنی چاہیے. بولے یعنی امام البدامشہ تھا وہ. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرعون سے بڑا متکبر تھا، وہ فرعون سے بھی بڑا متکبر تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ میں تبدیلی نہیں لا سکتی ہے جب آپ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہ کریں. اور انسان جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے ارادے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. انسان جب ارادہ کرتا ہے تو 1000 لوگوں بیٹھ کر اڑے ایسا ہوائی جہاز بناتا ہے. کس نے بنایا؟ فرشتوں نے بنایا ہوائی جہاز، جناتوں نے بنایا. حالانکہ جنات ہم سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا. انسان جب سوچ لیتا ہے کہ پہاڑ توڑنا ہے تو پہاڑ بھی توڑ دیتا ہے. انسان جب سوچ لیتا ہے کہ اس ہاتھی کو میں اپنے تابع کروں گا تو ہاتھی کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے. شیر کو اپنے تابع کروں گا تو اس کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے. تو انسان کا ارادہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے. لہذا اپنے ارادے کو اور اپنے حوصلے کو انسان کو بلند رکھنا چاہیے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی مجھے یہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا ایک ہدف، ایک ٹارگیٹ، کہ مجھے ایک طرف بہترین فقیہ بننا ہے، محدث بننا ہے، مفسر بننا ہے، داعی بننا ہے، خطیب بننا ہے، اور دوسری طرف مجھے قوم کی خدمت کے لیے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ صرف مسلمانوں نہیں بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ پوری انسانیت کے لیے میں کام کر سکوں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں. کیسے کیسے لوگ محنت، جد و جہد اور ارادے کے ذریعے سے کہاں پہنچ گئے. ارے وہ پہنچے کہ نہیں؟ حضرت بلال بن ابی رباح نام سنا ہے نا؟ ارے حضرت بلال کو نہیں پہچانتے؟ حضرت بلال نے ہمت کی، حوصلہ کیا، حالات کا مقابلہ کیا. وہ سیاہ تھے، غلام تھے، مگر ان کے نام کو ایسا روشن کیا کہ حضرت عمر فرماتے تھے سیدنا بلال. کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ہمارے آقا بلال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو دیکھا آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا فرشتے سے کون ہے؟ کہا بلال. کون ہے؟ کہا بلال. آگے بلال. تو کہا کہ بلال کیا کرتے ہو تم؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو کچھ زیادہ کرتا نہیں ہوں لیکن جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں.
جب مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں پابندی کے ساتھ. حضور نے کہا تمہارا یہی عمل تھا جو جنت میں تم آگے آگے چل رہے. چھوٹا سا عمل لیکن کہاں لے گیا ان کو. تو ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، زور زبردستی نہیں، اپنے خوشی سے، اپنے شوق سے، کہ بھئی میں نماز کا عادی بنوں گا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا. میں قرآن پڑھوں گا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا. میں محنت کروں گا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ ارے دوسرے سب کو بعد میں فائدہ ہوگا، لیکن سب سے پہلے فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اگر عصری تعلیم میں بھی محنت کروں گا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا. جو بھی کچھ کریں گے آپ، ان سب چیزوں میں سب سے پہلا اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ آپ خود اٹھائیں گے. لہذا اس بنا پر ان نازک اور بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صالحیت اور صلاحیت، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. جو آپ کے لیے پروگرام بنائے جا رہے ہیں ان پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. نماز کا اہتمام کیجیے. نماز کوئی آپ کو آئے یا نہ آئے، ہر کلاس میں، ہر کمرے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اپنے کمرے اور کلاس کے ساتھیوں کو جلدی سے اٹھا کر مسجد کی طرف لائے. یعنی کبھی ایسا ہو کہ کوئی اٹھانے والا نہیں آیا تو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آج اٹھانے والا نہیں آیا. آپ خود مسجد میں لے کر آئے. اسی طرح سے آپ عادی بنیں گے. اپنے کلاس، اپنے کمرے کے اندر میں خود آپ باری لگا دیں کہ بھئی آج یہ 2 اٹھائیں گے کمرے والوں کو، کلاس والوں کو، کل یہ 2 اٹھائیں گے، پرسوں یہ 2 اٹھائیں گے. تو آپ کو بھی عادت بنے گی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. قرآن جو کہتا ہے نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی عادت بنے گی. آپ کو اٹھانے کا عادی بنائیے. نہی عن المنکر کہ کوئی کلاس میں، کوئی بھی ہماری کلاس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے کمرے میں، ہماری نظروں کے سامنے جو خلاف شرع اگر ہوئی تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ان کو روکے. بھائی نہیں، آپ یہ کر رہے ہیں یہ نظام جامعہ کے خلاف ہے، آپ یہ کر رہے ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ نہیں کریں گے. نہ مانے استاد کو بتائیے. تو اس طریقے سے آپ خود اچھا ماحول بنا سکتے ہیں. اچھا ماحول بنانے میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ آپ کا خود ہے. الیس منکم رجل رشید، قرآن کہتا ہے کیا تم میں کوئی رجل رشید نہیں ہے؟ یعنی کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جو ان فکروں، ان ذمہ داریوں کو لے کر چلے. آپ اگر امت میں صحیح معنی میں اصلاح معاشرہ کا اور صحیح معنی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اس زندگی میں ان سب ایکٹیویٹیز کے اندر میں آپ کو اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا. تب جا کر آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے. پھر آپ کے لیے یہ کام باہر جانے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ آسان. اب یہ چیزیں آپ کو نہیں آئے گی تو آپ باہر جا کر کیسے کریں گے؟ آپ کو خطبے کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ کہیں بھی گئے، مولانا نے بیان کیا، اس کے بعد بولے خطبہ. بندہ کبھی خطبہ نہیں دیتا ہے، بندے کو ڈر لگتا ہے ممبر سے نیچے آ جائے گا. نہیں، مصلی پہ کھڑا کیا، فجر میں کھڑا کیا تو فجر میں کہا بندہ مغرب تو پڑھا لیتا ہے لیکن فجر مشکل، غیر حافظ ہے تو ایسا صورتیں یاد کرنی چاہیے کہ کبھی فجر پڑھانے کی نوبت آئی تو اس کو دشواری نہ. آج میں ایک جگہ بہن گزشتہ ہفتے سفر میں جا رہا تھا تو ایک جگہ نماز کے لیے رکے ہم لوگ، تو 5 منٹ باقی تھے. میرا وضو تھا، میں گیا، سنت پڑھی. اب جیسے ہی سنت پڑھ کے فارغ ہوا تو ایک حاجی صاحب آئے، بولے آپ آئے تو بیان. میں نے کہا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کہا کہ آپ خطبہ دے دو. بول میں کھڑا ہوا اور دے دیا خطبہ، نماز بھی پڑھا دی اور پھر نکل گیا اپنے سفر میں آگے. اب یہ سب عادت بنی تھی طالب علم کے زمانے میں، تو میں تو کیا کہتا ہے نہیں میرے سے نہیں بنتا ہے، معاف کرنا. یہ جمعہ بھی ابھی بھی آج بھی دوپہر میں گیا تھا میں بیان کرنے کے لیے، وہاں پر کچھ کام تھا نندوربار میں، تو خطبے سے فارغ ہوا، سنت پڑھی. سنت پڑھنے کے بعد وہ لوگ بولے خطبہ بھی آج ممبر آپ ہی سنبھال لو. ٹھیک ہے، میں نے کہا خطبہ دیا، نماز پڑھائی. تو تقریر کی عادت ہوئی. کہاں سے بنی؟ طالب علم کے زمانے سے.
अरबी अव्वल से लेकर दौरे तक कभी तकरीर का अंजुमन में नागा ही नहीं किया, पाबंदी के साथ आता था। तो आज आसान हो गया। अगर उस वक्त मैंने नहीं की होती कि बड़े हजरत के लड़के हैं, जानदन अपने को कौन कुछ बोलने वाला है, छोड़ दो तकरीर, तो जाहिर सी बात है आज हम तकरीर आपके सामने दो लफ्ज नहीं बोल सकते। तो ये सारी आदतें कब की है? तालिब इल्म के सामने। नमाज की आदत कहां से बनी? तालिब इल्म के जमाने से। तो हर ये जितनी चीजें आपके अंदर आएगी, आप तालिब इल्मी के जमाने से अपने आप को इन चीजों का क्या बनाए? आदि बनाए। मेहनत का आदि बनाएंगे, अम्र बिल मारूफ का आदि बनाएंगे, नही अनिल मुनकर का। तो इन सब चीजों का आप अपने आप को आदि बनाइए। असली तालीम भी हमने तभी से पढ़ना शुरू कर दिया। 10वीं पास किया था, उस वक्त तो ये सब था भी नहीं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सहूलत है आपके लिए। 12वीं पास किया, BA हुआ, उसके बाद MA हो गया, अभी LLB खत्म होने के करीब करीब है, और एक जगह से PhD भी शुरू कर दिया है, उर्दू में शुरू किया है, अरबी में भी एक जगह शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर में, आज की जो दुनिया है, इस दुनिया में आप खाली ऐसे ही जाके खड़े हो जाएंगे नहीं, आपके अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें होगी, मल्टीपल स्किल्स आपके पास होंगे, और आपके पास डिग्रीज होगी, दोनों चीजें होगी, तो आप कहीं पर जाकर कुछ काम कर सकते हैं, वरना कोई आपको कहीं पर खड़ा रखेगा नहीं। दुनिया भी और आखिरत भी दोनों के लिए बड़े मसाइल हैं, और ये जितना आप दुनिया आगे बढ़ती जाएगी उतना इस तरह के हालात बदलते जाएंगे। इसलिए जितनी चीजें आपके लिए, अरबी में तकरीर करने की आदत डालिए, अरबी बोलने की आदत डालिए, अंग्रेजी के लिए अपनी आदत, सारे अंजुमन आपके पास चलते हैं। आप सुस्ती करेंगे तो आपको नुकसान होगा। आपके सुस्ती करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को खाई में डाल रहे हैं, और आपने मेहनत की, काने अंजुमन है, एक मर्तबा बीमार है, दूसरी मर्तबा तो शैतान आपको इसी तरीके से क्या करेगा? वसवसे डाल डाल कर एक बार बीमार कर देगा, दूसरी मर्तबा बोलेगा आज मूड नहीं है, तो बोले साथी को बोले बोल देना ना सदर शोभा को बीमार है, सर दुख रहा है। अब ये बहाने आप क्या समझ रहे हैं कि चलो अच्छा एक हफ्ता तो निकल गया, लेकिन आप गोया के अपनी जात पर जुल्म कर रहे हैं। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तो आप अपने ऊपर जुल्म, जितनी चीजें हो रही है इनसे अगर आप अपने आप को बचा कर निकल रहे हैं तो आप अपने आप ही को हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए जितनी चीजें हो रही है खूब मेहनत कर कर, जद्दोजहद कर कर, नमाज आप में से हर एक की नमाज आपको ये तहैया करना चाहिए कि हर एक तालिबे इल्म नमाज तकबीर उला के साथ पढ़े इंशाअल्लाह। कैसे पढ़े? तहज्जुद भी आपकी जानी चाहिए। अभी तो बहुत बड़ी रात है, आपकी तहज्जुद भी होनी चाहिए। मुताला खूब करना, जितना आप मुताला करेंगे उतना आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह। मेरे जहन में एक प्रोग्राम है जिसका आप ऐलान कर देते हैं कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर हम मुताले का प्रोग्राम, कि इस हफ्ते में इतने सफ़े की किताब है, आप तलबा पढ़कर आए, और जो तलबा इसको पढ़कर आएंगे उनमें उनका टेस्ट लिया जाएगा, और जो टेस्ट सही लिखेंगे उनको इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जो तलबा अभी छुट्टियों में यहाँ रहे उनको भी इनाम, उनका भी ऐलान किया है हमने कि जो 8-10 दिन रुके थे मुनव्वर जमा साहब के प्रोग्राम में उनको 500 रुपए, और जो पूरी छुट्टी रुके हैं उनको और एक्स्ट्रा 500 यानी 1000 रुपए। तो इंशाल्लाह कल परसों उनका इनाम मिल जाएगा। मैं भूला नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग बहुत बेचैन है ताकि कब मिलेगा इनाम। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आप के अंदर शौक पैदा हो, आपके अंदर क्या पैदा हो? शौक पैदा हो आपको इन चीजों में। इसलिए मुताला है, नमाज है, जितनी भी चीजें हैं इनमें आगे बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा ले। कुछ चीजें इनाम के लिए करनी चाहिए, दुनिया के इनाम के लिए, और कुछ चीजें आखिरत के इनाम के लिए करनी चाहिए। नमाज पढ़ेंगे तो कहाँ इनाम मिलेगा? कुरान पढ़ेंगे तो कहाँ इनाम मिलेगा? दीन की इल्म दीन के लिए मेहनत करेंगे तो कहाँ मिलेगा? दुनिया में भी और आखिरत में। दुनिया में भी और
وہاں تو ملے گا ہی، لیکن یہاں اخلاص کے ساتھ آپ محنت کریں گے تو وہاں پر بھی ملے گا. تو اس لیے آپ کے لیے جو مواقع ہے اس مواقع کو آپ ہاتھ سے جانے نہ دیں اور اپنے آپ کو بہترین امت کا صحیح معنی میں رہبر اور رہنما بنے، اس کی آپ کوشش اور فکر کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اشراق کا اہتمام کریں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے بدن میں 365 کیا ہوتے ہیں؟ جوڑ ہوتے ہیں. جو اشراق کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے گویا کہ ان سب کی طرف سے وہ اللہ کا شکر ادا کر لے. چھوٹا سا عمل ہے، جیسا عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے، لیکن وہ عمل کتنا بڑا ہے کہ آپ دن کا شروع کر رہے ہیں اور اپنے تمام کے تمام جوڑوں کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ دیکھو میرے بندے نے کیا کیا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے. اس کے اور جنت کے درمیان سے کیا ہے؟ یعنی مرتے ہی سیدھا کہاں جائے گا؟ وہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن نہیں کرتے. معلوم ہے، سب کچھ ہے، سامنے لکھا ہوا بھی ہے، یہاں لکھا ہے وہاں لکھا ہے، سب جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی سلام پھیرنے کے بعد آج کس کا میچ ہے، کون جیتا؟ وہ جیتا ہارا تیرے کو کیا دینے والا ہے؟ لڈو دے گا؟ لڈو بھی نہیں دے گا. طالب علم ہے، اللہ نے اتنے اچھے ماحول میں آپ کے والدین کے لیے دعا کرو کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے علم دین کے حصول کے لیے یہاں پر بھیجا. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کو نے منتخب کیا، اور ایسی بیکار چیزوں کے اندر میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، اس سے آپ کا نقصان ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور جیسا کہ 2 دن پہلے اعلان کیا گیا تو مختلف پروگرام آپ کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں. آئی پی ایس سی، یو پی ایس سی کوچنگ ہے، نیٹ کوچنگ ہے، جی ای ٹی کوچنگ ہے، اور بھی بہت ساری تفصیلات انشاءاللہ. اور آپ کے سامنے آج مجھے وہی سمجھانا تھا، لیکن دوسرے موضوع وہ کل ویڈیو دیکھی تو کل سے میرا دماغ گھوم گیا. تو میں نے کہا کہ ہمارے طلباء کے سامنے یہ حالات آنے چاہیے کہ ایسے حالات چل رہے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ کسی موقع پر مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جائے گی کہ کس چیز کے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. لیکن ہمیشہ یہ بات آپ کے پیش نظر رکھیں، کیا کہ سب سے پہلے بہترین عالم بننا ہے. ہمارے پیش نظر دین کا علم یہ مقصود ہوگا اور دنیا کا علم یہ ضرورت ہوگا. ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتی ہے ضرورت. عبادت مقصد حیات اور کھانا ضرورت حیات. کھانا کیا ہے؟ ضرورت حیات. عبادت نہیں کریں گے تو آخرت برباد ہو جائے گی، کھانا نہیں کھائیں گے تو آخرت برباد نہیں ہوگی. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو دین کا علم یہ کیا ہے؟ مقصود ہے. یہ کیا ہے؟ مقصود ہے. اہم وہی اصل مقصد ہونا چاہیے. اور دوسری چیزیں اس لیے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے 60-70 سالہ زندگی، تو عزت والی زندگی گزارے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی اسباب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ حسن ہے دنیا کے لیے، 10ویں ہے 12ویں ہے جو بھی چیز ہے، تاکہ اس طرح کے کبھی شیطان کوشش میں کامیاب نہ ہو، چاہے لالچ یا کسی بھی راستے سے، اور ہمیں مال کے بہانے اور کسی دوسرے بہانے ہمیں بھٹکا نہ دے. اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے اندر کیا کرنی ہے؟ پیدا کرنی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت اپنی رضامندی والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. دعا بھی کرنے کی قاری صاحب بول رہے کہ دعا کر دو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر
اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے مولا کریم، شدید فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ان سب بچوں کو علم نافع عطا فرما، صالحیت اور صلاحیت عطا فرما. اے اللہ شوق سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کی توفیق مرحمت فرما، تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا اہتمام کی توفیق مرحمت فرما، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا اہتمام کی توفیق مرحمت فرما، سنن رواتب کا اہتمام کی توفیق مرحمت فرما. کہ مولا کریم تیری رضا والے تمام کے تمام اعمال ہم خوشی کے ساتھ کرنے لگ جائے، اخلاص کے ساتھ کرنے لگ جائے، سے فیصلے فرما. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے. اے اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، معصیت سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے ذل جلال والاکرام، کیسے کیسے واقعات دنیا میں رونما ہو رہے ہیں. اے اللہ انسان عالم بن کر بھی کفر کی طرف چلا جائے، اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے. اے ذل جلال والاکرام، تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اسے بھی ہدایت دے دے، اے اللہ اسے سمجھ عطا فرما کہ وہ شخص دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے. اے مولا کریم اس کی آخرت برباد نہ ہو، ایسے فیصلے فرما. اے مولا کریم ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اسلام میں داخل ہو جائے. اے مولا کریم ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو جہنم سے نجات مل جائے. اے پروردگار عالم، اے اللہ تو ہماری بھی جہنم سے حفاظت فرما، تیری ناراضگی سے حفاظت فرما. اے مولا کریم ضلالت اور گمراہی والے راستے سے حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے، اے اللہ شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی عداوت سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے پروردگار عالم، اے اللہ بڑا بدترین دور ہے، ہم کمزور ہیں. اے اللہ تو ہمیں ایمان میں پختگی نصیب فرما، علم میں پختگی نصیب فرما، عمل میں پختگی نصیب فرما، اخلاص عطا فرما. ریاکاری سے، بغض سے، حسد سے، چوری سے، زنا سے، فساد سے، خیانت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ذلت سے دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم ہمارے ان سب بچوں کو دین کے بہترین داعی بنا. اے مولا کریم انہیں پڑھنے کا شوق پیدا فرما. اے اللہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے پروردگار عالم قرآن کا عشق سب کو نصیب فرما، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرما، قرآن کے علوم کا ہمارے ان سب طلباء پر منکشف فرما. اے ذل جلال والاکرام ہم سب کو تیرے پاس، تیرے سامنے رو رو کر مانگنے والا بنا. اے اللہ ہم نے تجھ سے مانگنا چھوڑ دیا. اے مولا کریم یہ ہماری کوتاہی ہے، اے اللہ تو ہماری اس عظیم کوتاہی کو معاف فرما. اے مولا کریم مغرب سے پہلے آ کر تیرے پاس رو رو کر مانگنے کی توفیق مرحمت فرما، تہجد میں اٹھ کر تیرے سامنے گر گڑانے کی توفیق مرحمت فرما. اے مولا کریم اے اللہ ہم علماء اور طلباء ہو کر بھی ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا. اے اللہ ہماری اس عظیم گناہ کو معاف فرما، ہمارے اس جرم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ذریعے سے ہدایت کے ہوائیں چل جائیں سے فیصلے فرما. اے اللہ امت میں جوڑ پیدا فرما. اے اللہ امت میں صلاح اور تقوی ہمارے ذریعے سے پھیل جائے سے فیصلے فرما. اے اللہ ہدایت کی فضائیں ہمارے ذریعے سے قائم ہو جائے سے فیصلے فرما. اے پروردگار عالم ہمارے والدین کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما، جنہوں نے علم دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کر دیا ہے. اے اللہ ہمیں بھیج دیا ہے. اے اللہ ہمیں ان کی نیتوں اور ان کے مقاصد پر اترنے کی توفیق مرحمت فرما. غفلت سے، سستی سے، کاہلی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے برائی سے ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں بہترین اخلاق کا حامل بنا. اے اللہ بہترین علمی استعداد کا حامل بنا. اے اللہ انہیں دین کی فقاہت نصیب فرما. اے اللہ امت کی صحیح قیادت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ جامعہ کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اندر سے، باہر سے، اور ہمارے اپنے نفس کے شر سے جامعہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی دین کے ادارے چلے ان تمام اداروں کی حفاظت فرما. دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، اور مظاہر العلوم کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں سرزمین پر ہیں ان تمام اداروں کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، ان کے اختلاف کو اتفاق میں تبدیل فرما دے. اے اللہ اللہم الف بین قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ اس اختلاف نے امت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اے اللہ یہ اختلاف ختم ہو جائے ایسی شکلیں پیدا فرما.
اے اللہ، اے پروردگار عالم، نفرتوں کو ختم کر دے اور محبتیں پیدا فرما دے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اے اللہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرما، اپنے نفس کے تزکیے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق مرحمت فرما، تو راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان شان عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔